बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब वज़ीर आज़म, मैं आपको दफ्तर ख़ारजा में खुशामदीद कहता हूँ और आपको अपनी दिल की अताह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि आपकी सरबराही में और आपकी रहनुमाई में जो अभी हालिया 19 तारीख़ को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सेशन ऑफ दी OIC CFM मुकम्मल हुआ, इसमें आपकी जो मावनत थी और आपकी जो रहनुमाई थी वो बड़ी कारआमद साबित हुई। प्राइम मिनिस्टर साहब, आपके इल्म में है कि अफ़गानिस्तान जिसकी आपको बेहद फ़िक्र रही है फ्रॉम डे 1, 15 अगस्त के बाद मुझे याद है आपको ये मुसलसल ये फ़िक्र रही कि वहाँ जो एक बहरानी कैफियत पैदा हो रही है, भूख की, अफलास की, गुर्बत की और जो इकनॉमिक मेल्टडाउन की, तो उसका जो बोझ पाकिस्तान पर आएगा उसका भी मुझे एहसास है। अल्हम्दुलिल्लाह 41 सालों के बाद पाकिस्तान अफ़गानिस्तान फोकस्ड OIC CFM करवाने में, कामयाब करवाने में अल्लाह ने हमारी मदद की और वो एक इजलास मुनक़िद हुआ। ये भी आपको अर्ज़ कर दूँ कि पाकिस्तान में डिप्लोमेटिक इस किस्म की एक्टिविटी, इस लेवल की एक्टिविटी वज़ीर आज़म साहब ये 14-15 साल बाद हो रही है। आप कहते हैं ना लॉस्ट डेकेड, ऐसे अ लॉस्ट डेकेड एंड हाफ। 14-15 साल इस लेवल की एक्टिविटी पाकिस्तान में नहीं हुई। बहुत सी वजूहात हो सकती हैं लेकिन नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह ये हुई और मुफीद रही। आज आपकी दफ्तर ख़ारजा आमद और आपसे टेलीफोन पे मेरी बात हुई। मैं समझता हूँ कि आज आपने बड़ी हौसला अफजाई फरमाई है इन ऑफिसर्स की जिन्होंने दिन रात एक किया। यकीनन आपकी आमद से इनकी मोटिवेशन में इजाफा होगा और जिसे कहते हैं ना, दिस विजिट विल बूस्ट देयर मोरल फर्दर इंशाल्लाह। मैं मुख्तसर अर्ज़ करना चाहूँगा और कुछ एक्नॉलेज करना चाहूँगा उन अफसरान को जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में मेरी बेपनाह मदद की और मावनत की। हमने 12 कमेटी तश्कील दी थी और हर कमेटी ने बेहद काम किया। प्राइम मिनिस्टर साहब, आप तशरीफ़ लाए थे मेरी दरख्वास्त पर दफ्तर ख़ारजा में इन December 2019। यू केम हियर, उस जमशेद माकर हॉल में आप बैठे थे और आपने अपना विजन हमसे शेयर किया था और आपने कहा था वी आर अ पार्टी ऑफ रिफॉर्म्स और हमने कुछ रिफॉर्म्स अंडरटेक करने हैं। वी हैव डन क्वाइट अ बिट। 4-5 मोटी मोटी चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा। टुडे सर आई कैन से दिस विद कॉन्फिडेंस कि अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस डिजिटलाइजेशन में पाकिस्तान की किसी मिनिस्ट्री से आगे है। We are far ahead today, sir. We have 114 missions all over the world. Every mission of ours today is on Twitter, Instagram, Facebook. और इससे हमारा जो आउटरीच है उसमें बेपनाह इजाफा हुआ है। जनाब वाला, हमने 2 ऐप्स लॉन्च की हैं। एक आपके कहने पे विच इज़ दी फॉरेन मिनिस्टर्स पोर्टल, जिस पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की शिकायत, मुश्किलात को और उनकी सर्विसेज को बेहतर करने के लिए, और हमारा अब जो है वो ऐप लॉन्च हो गया है और अब इट इज़ इन सर्विस और ओवरसीज़ पाकिस्तानी उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। एंड सर, आई हैव लॉन्च्ड अनदर ऐप कॉल्ड FM डायरेक्ट। देयर ऑफिसर्स, कोई अर्जेंटीना बैठा है, कोई ब्राज़ील बैठा है, आई नेवर गेट टू सी देम। I will never travel all over the world. I can't, even if I want to. And they have ideas. How do they share those ideas with me? I have connected them with myself through this FM Direct app. They can message me. They can send me ideas. They can share their thoughts with me on my WhatsApp. And that gives them the confidence, and the junior officers, they should have the confidence that if they have a bright idea, the foreign minister is accessible और ये मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ। सो वी हैव डन दैट। अब ये करें ना करें इनकी मर्जी है। आई हैव गिवन देम द अपॉर्चुनिटी।
سر دوسری چیز ہم نے جو کی ہے فورن سروس اکیڈمی جو آپ کے مستقبل کے سفارتکاروں کو ٹرین کرتی ہے, ان کو گروم کرتی ہے. وہ فورن سروس جو ہماری اکیڈمی تھی اب ایک ڈپلومیٹک انکلیو میں ایک زبردست بنائی ہے, اور انشاءاللہ فیوچر کے جو میرے پلانز ہیں جس میں ایک ڈپلومیٹک کلب بنانا چاہتا ہوں اور چیزیں بنانا چاہتا ہوں, وہ انشاءاللہ ایک دیکھنے والی چیز بنے گی. جناب والا نہ صرف یہ, اس میں میں نے اس کا جو کریکولم تھا, over the years obviously needs change and the curriculum has to be revised. We have developed, and not just developed, we have introduced this new curriculum in the Foreign Service Academy of Pakistan now in this tenure. جناب والا ایک اور ادارہ تھا جس کو فورن آفس فنڈ کرتا ہے, that's called اسلام آباد اسٹریٹجک اسٹڈیز انسٹیٹیوٹ. پیسے دے رہے تھے, آؤٹ پٹ کیا تھا؟ خاص نہیں تھا. نیا بورڈ آف گورننس بنایا, کو نیا مینڈیٹ دیا. اعزاز فارمر فورن سیکرٹری کو میں نے وہاں نامزد کیا آپ کی اجازت سے, اور آپ خود تشریف لے گئے تھے. یو جسٹ وینٹ دیئر اینڈ آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے 5 سینٹرز آف ایکسلنس بنا لیے ہیں, اور کس طرح انہوں نے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ تھنک ٹینک کے ساتھ نیا لنکیج ڈیولپ کیا ہے تاکہ ان کا نقطہ نظر ہم اور پاکستان کا نقطہ نظر وہ سن سکیں. اور ہم نے ایک نئی چیز شروع کی ہے سر, and this is going to be an annual feature. It's going to be called the Islamabad Conclave. ہر سال ہم دنیا سے ایکڈیمکس کو بلائیں گے, ایکسپرٹس کو بلائیں گے, اور ان سے انٹریکٹ کریں گے آن ایشوز آف فارن پالیسی, ریجنل ایشوز, انٹرنیشنل ایشوز, جس سے کہ ہمیں فارن آفس کو ایک فریش انپٹ ملے گا. ہم تو یہاں ہوتے ہیں نا سر, فائر فائٹنگ ہو رہی ہے, where do we get fresh ideas from? Now those people understand foreign policy and are retired, they have the freedom, they can say what they want to. So ان سے جو ہمیں انپٹ ملتا ہے, that will give us fresh ideas جو ایک نارمل آپ جو اپنی ایکٹیویٹی میں آپ کو وہ حاصل نہیں ہو سکتا. جناب والا یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ ہم نے ایک اور چیز کی ہے, اور آخری پوائنٹ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے کچھ چینجز انٹروڈیوس کیے رولز میں, پروسیجرز میں, اور آٹومیشن انٹروڈیوس کی ہے, اور وہ بھی اس کا اجرا آپ نے کیا. آپ کو یاد ہوگا پرائم منسٹر آڈیٹوریم میں, جس میں کہ اب آتھرائزیشن اور بہت سے اٹیسٹیشن جو ہے وہ آج آن لائن ہو جائے گی, گھروں میں بیٹھ کے ہو جائے گی. سیوز ٹائم, سیوز کاسٹ, سیوز دا ہیسل. اور یہ بھی قانون میں ترمیم کی ہے, رولز میں چینجز کی ہیں, اینڈ دیز آر پارٹ آف دا ریفارمز دیٹ have been undertaken, and there are many in the pipeline and up here which I will share with you. جناب والا آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے ایک شفٹ کیا ہے from geopolitics to geoeconomics. Why did you do that? Why did we agree to do that? اور یہ میں ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں because سر کنگال اور بیکاری کی کوئی نہیں سنتا. آپ نے اگر فارن پالیسی آبجیکٹیوز حاصل کرنے ہیں تو آپ کو انحصار کرنا ہوگا. خوددار قوم اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہے, اور اس کے لیے اکنامک ڈپلومیسی ہماری ضرورت ہے. اب ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اکنامک ڈپلومیسی از ناٹ امپورٹس, اٹس اے لارجر کانسیپٹ, اینڈ دے ہیو ٹو ایز کیپٹنس آف دا ٹیم ایمبیسڈر کی. He is the face of Pakistan. جب وہ لیڈ کرے گا فرام دا فرنٹ تو اکنامک ڈپلومیسی, بائیلیٹرل ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹس اٹریکشن وہ آئے گی. آج وہ اکنامک ڈپلومیسی کا ہم نے شروعات کر دی ہے. Today, sir, I'm engaging with different regions through Zoom. And now you don't have to travel. I don't have to get all the European ambassadors to Islamabad for an envoys conference. وہ بیٹھے اپنے دارالخلافوں میں, and through video link ہم بات کرتے ہیں, اور ہم کر رہے ہیں. افریقہ کے ساتھ کی آپ کو یاد ہوگا, اسی کمرے میں آپ نے انگیج افریقہ ہم نے جو انیشیٹو لانچ کیا تھا. رزلٹ کیا ہوا؟ 7% of your trade with Africa has gone up since then. 7%. In COVID environment it has gone up. تو یہ اکنامک ڈپلومیسی ہے جو کر رہے ہیں. جن سر دین یہ ایونٹ آپ نے کیا, آپ کو مبارک ہو. آپ کو اللہ ایک اور موقع دے گا.
اور وہ دے گا مارچ 2022 میں، اور وہ ہوگا ایک ریگولر سیشن، تو 48 سیشن آف OIC-CFM۔ افغانستان کا جو چیلنج ہے اللہ کے فضل سے ہینڈل ہو رہا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ آج ساری دنیا اس کو ایکنالج کر رہی ہے۔ آپ کی جو آپ نے انیشیٹو لیا فار پیس ٹاکس، فار انیشیشن آف انٹرا افغان ڈائلاگ، فار ہیومینیٹیرین اسسٹنس، فار ایویکویشن، فارن منسٹر آف دا فارن منسٹر آپ ملیے، اور آپ کو ہیڈ آف گورنمنٹ اسٹیٹ ملیں گے، وہ اس کو ایکنالج کریں گے اور آپ کی تعریف کریں گے، آپ کے ملک کی تعریف کریں گے۔ اس میں جناب والا ہمیں جو موقع مل رہا ہے، اٹ ول بی این another opportunity for you to showcase پاکستان انٹرنیشنلی، اور اس پہ زیادہ لوگ آئیں گے انشاءاللہ، آئی ایم کانفیڈنٹ۔ اب اس پہ سر ہم نے تھوڑا سا اس کو اسٹریٹجک پلان کیا۔ ایک تو 2022 سر از گوئنگ ٹو بی 75 ایئرس آف پاکستان انڈیپینڈنس۔ اس کے بعد ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ یہ جو اگلا آنا ہے ہمارا CFM، اس کو آئی وانٹ ٹو یوز دیٹ اوکیزن ایز اے میسو پبلک ڈپلومسی انیشیٹو، اینڈ آئی ہیو سم آئیڈیاز، میں آپ سے شیئر کروں گا کہ کس طرح ہم اس کو اٹھا سکتے ہیں۔ جناب والا، while coming to conclusion، یہ لوگ لڑ رہے ہیں، پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں، اور آپ کے لیے، آپ کے ویژن کے لیے لڑ رہے ہیں۔ سر، the last thing sir that I want to say is، آپ کی حوصلہ افزائی means a lot to them۔ آج آپ کا آنا اور آپ نے جو کچھ کہا مجھے، اور جس طرح آپ نے فوری کہا کہ شاہ جی بالکل I want to come، اور میں ان کو تھپکی دینا چاہتا ہوں، ان کے اتنا دل ہو گیا ان کا۔ آج سر جو لیڈر کو لائلٹی محبت سے ملتی ہے نا، کسی اور چیز سے نہیں ملتی، اینڈ دے آر ویری کیپیبل پیپل۔ سر، آپ کہتے ہیں، اور ساری عمر آپ کہتے ہیں میں کرپشن سے لڑتا ہوں، اور میں نے کرپشن کا مقابلہ کرنا ہے۔ میں آج اعتماد سے کہہ رہا ہوں، دس از دا کلینسٹ منسٹری، میں کانفیڈنس سے کہتا ہوں۔ اور پبلک اوپینین کا سروے لے لیں، انشاءاللہ they will stand out، they will be number one۔ This is the best civil service، the foreign service of Pakistan۔ انشاءاللہ سر 14 تاریخ کو پاکستان کو ایک اور اعزاز ملنے جا رہا ہے، on the 14th of January۔ We will be assuming the presidency of the G77 in the UN، اور پاکستان کو UN کے اندر پورا ایک فلور ملے گا، میں وہ دیکھ کے آیا ہوں انشاءاللہ، اور ہم 77 ملکوں کو انشاءاللہ ہم نے ساتھ لے کر اکنامک ایکٹیویٹیز پہ ہم نے پلان کرنا ہے کہ اس کووڈ انوائرمنٹ میں، اس کلائمیٹ کی دنیا میں، اور یہ جو اکنامک کانٹریکشن کی دنیا میں، تھرڈ ورلڈ، اور 77 ملک کون سے ہیں؟ تھرڈ ورلڈ کے ملک ہیں، اور جن کی ڈیٹ ریلیف کی آپ نے بات کی تھی، اور آپ نے ان کی لیڈرشپ وہاں دکھائی۔ انشاءاللہ وی ول ڈو اٹ انڈر یور لیڈرشپ اینڈ یور گائیڈنس۔ تھینک یو پرائم منسٹر۔